آپ کو کب سے یہ پتہ چلا کہ یہ آوازیں آ رہی ہیں؟ جو شخص قبر میں چلا جاتا ہے آپ کے مطابق وہ اس کی قبر کشائی نہیں ہونی چاہیے. کس دن کا واقعہ ہے جب آپ نے آوازیں نہیں سنی تھی؟ کیا آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ قبر کے اندر کوئی شخص زندہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی میں اس وقت موجود ہوں اسی قبرستان کے ملحقہ جو مسجد ہے اس کے امام صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے ان کی رائے جانتے ہیں اس قبر کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں. جی جناب آپ کا نام کیا سر؟ مولانا محمد منشا چشتی. چشتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو واقعہ ہوا آپ کو کب سے یہ پتہ چلا کہ یہ آوازیں آ رہی ہیں اور آپ نے کیا خود جا کے سنا تھا؟ جی یہ 5 دن ہو گئے یہ آوازیں یعنی کہ جو سنا میں نے. کسی نے مجھے بلایا تھا یہاں پر جو دربار شریف ہے نا ان کے جو گدی نشین ہیں شفیق شاہ صاحب انہوں نے مجھے بلایا کہ حافظ صاحب ذرا پہ آئیں یہاں پر کوئی سلسلہ ہو گیا جائے گا اور اس کی جانچ پڑتال کے لیے ہم آپ کو یعنی کہ مدعو کیا گیا ہے. یعنی کہ آپ بتائیں کہ ہم اس کو قبر کشائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے میں نے ان کو حدیث پاک اور قرآن پاک نص سے بتایا کہ یہ معاملہ اللہ کا ہے, اس کو ہم چھیڑے نہ تو اچھا ہی ہے. تو اس بنا جو شخص قبر میں چلا جاتا ہے آپ کے مطابق وہ اس کی قبر کشائی نہیں ہونی چاہیے. یہ اللہ کے راز کو افواج کر ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب قبر میں ایسا گفتار ہو. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو گواہیاں آئی ہیں جن لوگوں کی طرف سے کہ یہ یہاں سے آوازیں آ رہی ہیں پھر اس کے بعد آپ نے خود جا کے بھی دیکھا آپ بتا رہے ہیں تو آپ نے کیا سنی تھی آوازیں؟ نہیں میں نے کوئی آواز نہیں. ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ. کس دن کا واقعہ ہے جب آپ نے آوازیں نہیں سنی تھی؟ کس دن آپ نے وزٹ کیا تھا قبر کو؟ یہ آج کو 5 دن ہو گئے. 5 دن پہلے. اور اس کے بعد پھر پولیس کا ناکہ وغیرہ لگا؟ ہاں بالکل جی ایسے ہی ہے. آپ نے تسلی کی اور اس کے بعد آپ نے لوگوں کو سمجھایا کہ بلکہ جہاں پر میں تھانہ چونکہ جو ایس او ایچ صاحب ماشاء اللہ بہت سلجھے آدمی ہیں اور ڈی ایس پی صاحب بھی یہاں پر آئے, انہوں نے بھی اس کا ریسرچ کی اور انہوں نے پوچھا, سب سے پوچھا, مجھ سے بھی پوچھا انہوں نے. تو میں نے بتایا کہ مجھے تو کوئی آواز نہیں آئی. ایک دفعہ میں نے بلکہ 2 دفعہ چیک کیا اور لوگوں کو کہنے پہ میں نے چیک کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ ایک دفعہ چیک کریں. پھر ایک اور آدمی تھا حاجی دلدار صاحب پھولوں والے یہاں پر ہیں, انہوں نے بھی چیک کیا. پھر انہوں نے کہا نہیں حضرت جی آپ دوبارہ چیک کریں. تو میں نے 2 دفعہ چیک کیا, کسی قسم کی کوئی آواز نہیں, نہ کوئی آہٹ کی اور نہ کہ وہ ٹھک ٹھک جو کہتے ہیں جیسے یہ لوگ بتا رہے ہیں, کوئی آواز نہیں آئی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے امام صاحب کہ وہ آوازیں مخصوص ٹائم پہ, کیونکہ ایک شخص زندہ رہنا اس کا یا تو کرامت یہ تو ممکن ہے. کیا آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ قبر کے اندر کوئی شخص زندہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دیکھ جی میں جو بات آپ کرنے لگا ہوں تو آپ کے علم میں اضافہ کروں گا. جب آواز تب آئے گی جب آپ اس کو صاحب قبر کو بلائیں گے جا کے. ویسے آواز نہیں آئے گی. جب آپ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں السلام علیکم یا القبور کہتے ہیں نا, لیکن ہمیں آوازیں تو نہیں آتی دوبارہ. نہیں آتی. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کی بات سنتا ہے مگر آپ اس کی آواز نہیں سن سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی رسائی نہیں وہاں تک. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ تو آوازیں کچھ لوگوں کے مطابق آئی ہیں. ہمارے ہاں تو چاند کے مسئلے پڑ جاتے ہیں کہ چاند دیکھا یا نہیں دیکھا. تو یہاں پہ اگر اہل علاقہ نے یہ بات کی تھی تو اب کل قبر کشائی ہو رہی ہے, تو آپ کے خیال میں وہ قبر کشائی ہونی چاہیے یا نہیں؟ آواز کی بنا پر لکھا گیا ہے بہار شریعت میں, آواز کی بنا پر آپ قبر کی کشائی نہیں کر سکتے. اس بنا پر کر سکتے ہیں کہ ایسا کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے, وہ جو اپنا قبر والا ہے یا جو فوت ہو گیا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کوئی ڈاکٹری معاملات ہو گیا ہے اسپتال کی وجہ سے یا اپنا حادثات کی وجہ سے, تو اس کو چیک کرنے کے لیے آیا کہ اس کی موت کس وجہ سے واقع ہے. اس بنا پر آپ اس کو یعنی کہ قبر کشائی کر سکتے ہیں. اور وہ بھی ایسے نہیں جب تک گواہی نہ اور مجسٹریٹ اس کا آرڈر نہ دے. مجسٹریٹ دے گا تو پھر ہوگا. یعنی کہ تو مجسٹریٹ کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے روز ہی آپ جس طرح سے گئے آپ بھی تو گئے نا, تو مجسٹریٹ صاحب کو آپ کے خیال میں پہلے روز ہی یہ معاملہ طے نہیں کر لینا چاہیے تھا جو یہ 5 روز میں پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اب فکر پیدا ہو گئی ہے کہ یہ شخص قبر میں زندہ تھا یا یہ مر گیا تھا, یہ کیا چکر ہے. اب آپ کے خیال میں یہ پہلے روز ہی نہیں ہو جانا چاہیے؟ جی پہلے روز ہونا چاہیے. اصل یہ کاروائی وہ کرتے لواحقین جو تھے وہ اپنا ڈی ایس پی صاحب یا ان سے کہتے کہ ہمیں اپنا آپ اجازت دیں. تو انہوں نے کہا, بات یہ ہوئی تھی کہ جو یہ لواحقین تھے نا جو وارث تھے لاش کے, انہوں نے وہاں تھانہ چونک میں یہ کہا کہ ہم اس کی قبر کشائی نہیں کریں گے. اگر کریں گے تو ہم باقاعدہ قانونی کارروائی مجسٹریٹ سے آرڈر لے کر پھر کریں گے. اس کی وجہ یہ تھی. اس کی وجہ آپ کے خیال میں کیا ہو سکتی ہے؟ مطلب ایک وارثین جو ہیں ان کو بتایا جائے, آپ کے کسی وارث کا بتایا جائے کہ جناب آپ کے کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں اور وہاں پہ تو کوئی زندہ ہے. یہ تو کسی سے بھی واقعہ پیش آ سکتا ہے. تو آپ کے خیال میں اس بات کو سنجیدہ لینا چاہیے تھا یا نہیں؟ جس انداز سے اس کو غیر سنجیدہ طریقے سے طے کیا گیا کہ افواہ سازی ہو گئی, یہاں سے پوری خبریں بنیں اور پورے پاکستان میں وہ خبریں پھیل گئیں کہ قبر میں ایک شخص زندہ ہے. تو یہ اگر پہلے روز ہی قبر کشائی,
ابھی فیصلہ ہے, آپ کل 10 بجے یہاں پہ قبر کشائی کا فیصلہ ہے, تو یقینی طور پہ اب آوازیں کیونکہ نہیں آ رہی, میں نے بھی وہاں پہ میں بھی گیا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ اب علاقے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے آوازیں آ رہی تھیں, جب آوازیں آئیں تو کیا خیال ہے کہ اس کو پہلے سے ہی طے کر لیا جاتا, جس روز آپ گئے تھے اسی روز میں اگر اس کو فیصلہ کر لیا جاتا اور قبر کشائی ہو جاتی, تو کیا یہ افواہ سازی جو ہے وہ دم نہ توڑ دیتی؟ جی وہ جیسے آپ بتا رہے ہیں نا, تو اگر اس وقت فیصلہ تب ہوتا کہ اگر آواز آتی, آواز تو آئی نہیں, ہمیں تو آواز آئی نہیں ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں آواز آ رہی ہے, میرے خیال میں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں, لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ جس طرح فرعون تھا, فرعون ان کی یہ آنکھوں کا اور کانوں کا دھوکہ ہے. یہ تاریخ پڑھے, فرعون کے بارے میں لکھا گیا جب وہ چلتا تھا نا تو نہر جو اپنا دریا تھا جو وہ چلتا تھا, تو جب رک جاتا تھا فرعون تو دریا بھی رک جاتا تھا, حالانکہ دریا رکتا نہیں تھا, وہ چلتا تھا, صرف اس کی آنکھوں کا دھوکہ تھا. نہیں, یہ تو آنکھوں کے دھوکے ہو سکتے ہیں, کانوں کے دھوکے ہو سکتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس دھوکے سے ہی تو افواہ سازی پیدا ہوتی ہے, وہم جو ہوتے ہیں اور سوال اٹھتے ہیں وہ انہی چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں نا. تو ان سوالوں کو اٹھنے سے پہلے ہی اگر کچل دیا جائے, جیسے اب ہاں بالکل ایسے ہوتا ہے. جب یہ معاملہ ہو گیا تھا نا, تو یہ میں یہ قطع کلامی باغ کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پولیس والے خراب ہیں, اچھے دوست بھی ہیں ماشاء اللہ, ایسے بہت اچھے ہیں, ان کو چاہیے تھا کہ یہ اسی وقت یہ کارروائی کی جاتی ہے, ڈی ایس پی صاحب سے مطالبہ کرتے, بلکہ انہوں نے کیا ہے. انہوں نے آگے کہا کہ آپ مسئلے سے اٹل ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہم خود آپ کے ساتھ آئیں گے. ناظرین, آپ نے سنا دیکھا, یہ یہاں پہ اس مسجد کے امام ہیں, ان کو بھی اس چیز کی بڑی فکر ہے اور یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ پہلے روز ہی یہ معاملہ طے کر لیا جاتا تو یہ آج یہ نوبت نہ آتی. یہ پورے پاکستان میں اس وقت جو خوف و ہراس ہے کہ قبر سے آوازیں آ رہی تھی, قبر میں ایک شخص زندہ تھا, اس کو بچا کیوں نہیں لیا گیا, تو یہ بات طے ہو جاتی. اب آگے دیکھیے, اب کل یہ قبر کشائی ہوگی, اس کے مطابق ہم پھر دوبارہ آپ سے رابطہ کریں گے, آپ کو رپورٹ کریں گے کہ کیا معاملہ طے پایا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے گا تحریک سے راؤ فیصل کو. اللہ حافظ.